دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ بھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کافر یا مشرک حرمت والے اور پاکیزہ مقامات کے قریب بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود حال ہی میں سعودی عرب کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے سعودی حکومت نے اللہ پاک کے اس فرمان کی کھلے عام نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر اپنی ہلاکت اور بربادی کو آواز دی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت والے مقامات پر کیوں نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی کافر یا مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت والے مقام پر داخل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، اور سعودی عرب میں پیش آنے والے اس واقعے کا عربوں کی ہلاکت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کلام میں پہلی امتوں کی ہلاکت کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ پہلی امتوں کو اللہ نے کس طرح اور کیسے کیسے تباہ و برباد کیا اور ان پر کون کون سے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ دوستو، عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو پوری دنیا سے ممتاز کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کرم یہ کیا کہ اللہ پاک نے اپنا پیارا کلام قرآن پاک کو بھی عربی میں ہی نازل کیا، اور اس طرح اللہ پاک نے عرب والوں کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عرب والے اپنی اس فضیلت کو برقرار رکھتے اور عرب سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا، لیکن افسوس کہ عرب کے موجودہ حکمرانوں کے اندر مال کی ہوس آ گئی اور دین کو پھیلانے کی بجائے دبئی جیسا ملک بنا کر فحاشی کو سر عام پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں سابقہ قومیں جن گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں وہ تمام گناہ یہ امت بھی کر رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے اور اس کے پیارے حبیب کے مقدس گھر کو بھی بخشا نہیں جا رہا، اور مکہ اور مدینہ حرمت والے مقامات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جیسا کہ ترقی کے نام پر سعودی عرب میں سینما گھر بنائے گئے جن کے اندر سر عام وہ گناہ کیے جائیں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں مندر بھی بنوائے گئے، اور ایک بار پھر سے عرب کے اندر بت پرستی کی بنیاد رکھی گئی جو عربوں کی ہلاکت کی کھلی دلیل ہے۔ اور اب موجودہ حالات کے پیش نظر ایک کافر اور مشرک عورت جو کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کھلے عام بولتی ہے، جس کا نام سمریتی ایرانی ہے، اس کو مسجد نبوی، مسجد حرام، احد پہاڑ اور مسجد قباء کا دورہ کروایا گیا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کافرہ عورت کو مسجد نبوی کی حدود کے اندر بالکل داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ قوم اللہ کو للکارنے لگتی ہے اور کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتی ہے، اور آج ایسا ہی سعودی حکمران ترقی اور کامیابی کے نام پر کر رہے ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب عرب کی ہلاکت شروع ہو جائے گی اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان
سچ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں عرب ہلاک ہو جائیں گے، اور عربوں کا ہلاک ہونا قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دوستو، اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آخرت کے اعتبار سے تو عرب والوں کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور نہ صرف خود اس فحاشی میں مبتلا ہوئے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس فحاشی کی طرف بلا رہے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کافر اور مشرک ہماری مقدس جگہوں میں داخل کیوں نہیں ہو سکتے، اور اگر داخل ہو جائیں تو ان کی کیا سزا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے داخلے پر پابندی کب اور کیوں لگائی؟ دوستو، مکہ اور مدینہ پاکیزہ اور مقدس مقامات ہیں، اور ان مقامات میں وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو خود پاکیزہ ہوں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسے پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا گھر بھی پاکیزہ اور مقدس ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی پاکیزہ اور مقدس ہے، اور وہاں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ایمان کی وجہ سے پاکیزہ ہوں۔ ان مقدس مقامات میں کافر اور مشرک لوگ داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کافروں اور مشرکوں کو اللہ پاک نے نجس اور ناپاک قرار دیا ہے۔ کافروں پر یہ پابندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں لگائی۔ 8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جب پورے مکہ پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو سن 9 ہجری میں اللہ پاک نے قرآن کی ایک خاص آیت کریمہ نازل فرمائی، جس آیت کریمہ میں اللہ نے کافروں اور مشرکوں کو صاف صاف مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، اور یہ آیت کریمہ قرآن پاک کے پارہ 10 اور سورہ توبہ کی 28ویں آیت ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کافروں اور مشرکوں کی مسجد حرام میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اور تب سے لے کر آج تک یہ پابندی قائم تھی، مگر افسوس کہ اب موجودہ حالات میں عرب اس فرمان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی کافر اور مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مقام خانہ کعبہ یا مسجد نبوی میں اس وجہ سے داخل ہو کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے گا تو ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور اگر کوئی اس وجہ سے داخل نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے اور دوبارہ اس کے داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قومیں عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔